अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं अखवत न्यूज़। आज हम आप की मुलाकात करवाएंगे अल खिदमत फाउंडेशन की सदर जो वीमेन विंग की हैं उम्मे कुलसूम साहबा से। और जैसा कि मुल्क भर में सूरत हाल है सैलाब के हवाले से, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान के हालिया सैलाब के हवाले से तशवीश पाई जाती है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में तो ये बात भी गर्दिश कर रही है कि अगर खुदा ना खास्ता मज़ीद बारिशें हुई तो सूरत हाल जो है वो मज़ीद संगीन हो सकती है। हज़ारों अफराद मौत का शिकार हो चुके, लाखों बेघर हो चुके। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी NGOs हैं जो इनकी मदद के लिए पेश हैं। उन्हीं में अल खिदमत फाउंडेशन जो है उसका नाम भी शामिल है। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उम्मे कुलसूम साहबा से और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्या देखा और सैलाब की सूरत हाल की संगीनी किस हद तक है और अल खिदमत क्या काम कर रही है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी आप सब आए और आप उन मुतासरीन की आवाज़ बन रहे हैं और आप अपने हिस्से का बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो 81 अजला 81 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो सैलाब है, और अगर हम ये देखें कि 17 लाख से ज़्यादा घर जो हैं वो मुतासिर हो चुके हैं, यानी कुछ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं और कुछ मुतासिर हैं। अब ये 81 अजला के जो मकामात हैं और हमारे ही बदन के हिस्से उम्मत मुस्लिमा के जस्ते वाहिद, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा जस्ते वाहिद की मानद है, तो जो इस हाल में हैं तो ज़ाहिर है हम सब पूरी पाकिस्तानी कौम, और फिर वो अंदरूने मुल्क हों या बैरून मुल्क हों, और फिर इसके साथ जो पूरी दुनिया में एक इज़्तिराब है, बहरहाल एक खलबली है कि जिस पाकिस्तानी तारीख़ का सबसे बड़ा डिज़ास्टर है। अच्छा, इस सब में अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, वो मर्द वॉलंटियर्स हों या ख़वातीन वॉलंटियर्स हों, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। और इस वक्त यानी मुख्तलिफ़ सूरत हाल है, क्योंकि कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ तो रिलीफ की तरफ जो है वो सूरत हाल जा चुकी है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट अभी भी रेस्क्यू की पोजीशन में हैं। और अभी तक ऐसे बहुत सारे देहात हैं कि जिन तक कोई NGO नहीं पहुँच सकी, और ना NGO पहुँची है और ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा पहुँचा है। आपने अभी जिक्र किया कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी इमदाद नहीं पहुँची है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से महसूर इलाके हैं। तो आपके नज़दीक वो इलाके कौन से हैं? देखिए, अभी जो रात की इत्तला के मुताबिक जो ज़िला दादू के जो तहसील मेहड़ है उसके गांव हैं कुछ 2-3, तो मेरे जहन पे इस तरह नाम नहीं आ रहा है, लेकिन एक फरीदाबाद मेरे जहन में रह गया कि फरीदाबाद में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहां अभी तक इमदाद नहीं पहुंची थी और रात ही खिदमत पहुंची है वहाँ। और इसके साथ वहाँ ये भी पता चला कि एक खातून ने ये बताया कि मैंने अपनी एक सोने की बाली दी और एक तरपाल मैंने हासिल की, और उसके नीचे मैं अपने 7 बच्चों को लेके और अपने मवेशियों को लेके मैं बैठी हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपके यहाँ जो रज़ाकार ख़वातीन हैं वो कितनी हैं जो इस प्रोजेक्ट के साथ फ़िलहाल जो हैं वो एफिलिएट हैं? देखिए, पूरे पाकिस्तान में तो हम कल ही एक कुछ फिगर्स जा रहे थे कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे हों जो हमारे सामने आ जाएं। पहली बात तो ये है कि बहुत डीपली हम अभी तक इस रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हर एक अपनी अपनी जगह पे हंगामी सूरत हाल से गुजर रहा है। अब जहाँ रिलीफ का काम है वहाँ पे भी अभी हंगामी सूरत हाल है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 5000 फ़ीमेल ऐसी हैं जो एज अ वॉलंटियर जो है वो फील्ड में मौजूद हैं और पाकिस्तान भर के, और वो कुछ फंडिंग कर रही हैं, कुछ पैकिंग कर रही हैं, कुछ टैगिंग कर रही हैं, और जो मुतासरा इलाकों में हैं वहाँ पे हमने ये निज़ाम दिया है कि आप काउंसलिंग का काम करें, दर्स कुरान करें। जो बेचारियाँ बिल्कुल मायूस, जिनके घर भी गए और जिनके इंतकाल हुए हैं, बच्चे नहीं रहे या खामन नहीं रहे, उनकी तो और भी प्लस हो गई चीज़ें ना, तो उन सबको तसल्ली और हौसला। तो मुतासरा इस्लाम में बहुत सारी बहनें वॉलंटियर ऐसी हैं अपने भाइयों के साथ कि जो हौसले और तसल्ली और दिलजोई के काम कर रही हैं। इस जगह पे मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ऐसी ख़वातीन जो शायद कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन उनको कोई ऐसी सूरत हाल दिखाई नहीं देती, कोई प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं देता, तो आप अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से उनको कोई ऐसी सजेशन दे सकती हूँ कि वो किस तरह से इस तरह से आपके हाथ के साथ जो है वो हाथ मिला सकें? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ भी रही हैं, और वैसे हम तो इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, सबसे बड़ा काम तो ये है कि रेस्क्यू हो या रिलीफ हो या कल को तामीर नौ की तरफ जब हम जाएंगे, इन सारी चीज़ों में ज़रूरत तो पैसे की है। सबसे पहला काम तो ये है कि हम जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम ने पहले ताउन किया अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क,
یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے کوئی کسر چھوڑی، بہت تعاون کیا، لیکن اس سب کے ساتھ یہ تعاون جاری رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم ایز اے ایمبیسڈر ہم کام کریں، ہم فنڈ ریزنگ کریں، ہم اپنے گھروں میں سے وہ مال نکالیں. دیکھیے اس وقت ہمارا امدادی پیکج جو جا رہا ہے وہ ہم ایک فیملی کا پیک بنا کے بھیج رہے ہیں، جس میں فیملی کی بیسک تمام نیڈز جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. اسی طریقے سے نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم انشاءاللہ جو اپیل کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو 6,50,000 خواتین جو اگلے ہی مطلب چند مہینوں میں اس مرحلے سے گزرنے گی کہ مطلب بیبی ڈلیور ہوں گے ان کے، تو پھر اس میں نیکسٹ منتھ ہمیں 75,000 سیٹ چاہیے اس کام کے لیے. تو ہم بیبی مدر اینڈ چائلڈ پروٹیکشن کٹ بنا رہے ہیں. اچھا اس کے لیے پھر ہم اس میں بیسک تمام جو بھی ان کی ضرورتیں ہوں گی ماں بچے کی وہ ساری ہم اس میں شامل کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ونٹر پیکج ہے. یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ تسلسل ہے اور یہ شاید 6-8 مہینے کہیں نہیں گئے، اور اگر ہم اس کو اس سے آگے بڑھا کے لے جائیں تو شاید 1-2 سال. اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ایک فیملی کو پکڑ لے اور ایک فیملی کا سہارا بن جائے تو ان کی تمام نیڈز جو ہیں پوری ہو سکتی ہیں. تو ہم جو دور بیٹھے ہوئے ہم سے لوگ ہیں اور الخدمت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ عزم کریں، ارادہ کریں. ہمارے تمام نمبرز بھی ہم نے فیس بک پہ بھی ڈالے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. آپ آئیں، آگے بڑھیں، ایز اے ایمبیسڈر کام کریں، آپ پیکنگ ٹریکنگ کا کام کریں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس پیغام کو آگے پہنچائیں، آپ ہمارے دفاتر میں تشریف لائیں. ہر طرح کا کام آپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے 1 سال کا 2 سال کا پلان بتایا، تو کوئی ایسی منصوبہ بندی ہے کیونکہ الخدمت جو ہے وہ آسان شرائط پر جو ہے وہ قرضے بھی دیتا ہے، تو کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ آپ قرضے دیں یا فری میں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کچھ اقدامات کرنا چاہ رہے ہوں؟ جی اس کی طرف فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے وہ بھی اس کام کو فوکس کیے ہوئے ہے، وہ بھی اس طرف جائیں گے انشاءاللہ، اور وومن ونگ بھی اس کی طرف قدم بڑھائے گی. لیکن ظاہر ہے ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ جو عورت اور بچہ کی بیسک نیڈز ہیں وومن ونگ جو ہے وہ اس کو سنبھالے اور اس طرف پلان کرے اور اس طرف آگے بڑھتی چلے جائے. لیکن جیسے مطلب بڑے پروجیکٹس ہیں تو فاؤنڈیشن پاکستان اس کو لے لے. لیکن انشاءاللہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ عورت کی جو ضرورتیں ہوں گی، عورت کو اگر اپنے گھر کے اندر کچھ لگتا ہے کہ میں اپنے جو اسکل رکھتی ہے اور کچھ کر سکتی ہے تو اس طرف انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے. بیماریاں جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہلاکتوں کا خدشہ زیادہ ہے، تو ان سے نمٹنے کے لیے کیونکہ وہ بھی ایک سنگین صورتحال اختیار کر سکتی ہے، تو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس حوالے سے؟ دیکھیے میری بہن، اس کے لیے نا لاتعداد فری میڈیکل کیمپس لگا رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان. الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ہے اس کو کام کو وہ فوکس کیے ہوئے ہے. اس کے ساتھ جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں الخدمت کے، ان کے ساتھ لنک کر کے الخدمت ہیلتھ موبائل جو یونٹس ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور وہ ہمارا پہلا یونٹ جو ہے اس نے کام شروع کر دیا ہے. یہ جو ہمارے ہاں جو حکومتی ہمیں دکھائی دیتی ہیں ان کے اقدامات یا ان کی پالیسیز، تو آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پیاری بہن، اگر تو کوئی ایسی حکومتیں ہوں جو اللہ سے ڈرنے والی ہوں، جو سسٹم بنا کے چلنے والی ہوں، تو پھر تو میرا خیال ہے NGOs کو اتنا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب بھی آپ دیکھیں جتنی ایڈ آ رہی ہے، کوئی کم ایڈ نہیں آ رہی. ہر ملک سے ایک کھیپ کی کھیپ چلی آ رہی ہے. اگر اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے، اگر اس کو دیکھیں، اس وقت بھی اگر حکومتیں جتنی NGOs بھی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور سب بہت اچھی ہیں، اس لیے کہ ہر ایک، کیونکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں اور یقین رکھتی ہوں اس بات پہ کہ والنٹیئرز کا باس اللہ ہوتا ہے. وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ مشن سمجھ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ سب بات ہوتی ہے تو پھر جو اگر حکومتیں اس وقت بھی یہ رول ادا کریں کہ NGOs کو لے کے بیٹھیں اور خود بھی کچھ اپنے ذمہ کام لیں اور کچھ ان کے سپورٹ کریں، اس وقت بھی بہت اچھی نیٹ ورکنگ کی جا سکتی ہے اگر ہم اس طرف بڑھیں تو. لیکن بس جو کردار ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. بہت زبردست ان کا جو مجھے ایک ویژن دکھائی دیا کہ اگر اس صورتحال میں گورنمنٹ ان تمام NGOs کے ساتھ مل کے، باہر سے ہمیں بہت امداد مل رہی ہے، اور ان تمام NGOs کے ساتھ مل کے ایک پراپر روڈ میپ بنا لیا جائے، ایک انفراسٹرکچر کو تشکیل دے دیا جائے کہ کس طرح سے کون سے علاقے کو کون سی NGO جو ہینڈل کر سکتی ہے اور کہاں پہ گورنمنٹ جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اگر اس تجویز پر عمل کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت جلد جو ہے ان تمام متاثرہ علاقوں کی امداد کی جا سکتی ہے اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. جاتے جاتے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کب سے الخدمت کے ساتھ ہیں اور آپ نے الخدمت کا پلیٹ فارم جو ہے کیوں چوز کیا؟ دیکھیے کچھ چیزیں مزاج کے اندر ہوتی ہیں انسان کے،
اور کچھ چیزیں انہیریٹڈ ہوتی ہیں. ہمارے ابو ہمیں اس طرف لے کے آئے اور پھر اس کے بعد یہ کہ الخدمت میں کوئی 2015 سے پراپر طریقے سے ہوں. اور اس سے پہلے بھی جب بھی ہمارا ایک وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے تو اس کے لیے تو 2005 سے میں اس میں کام کرتی تھی. اور پھر لیکن یہ 2015 سے پھر پہلے جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری رہی میرے پاس اور اب 2017 سے جو ہے یہ ذمہ داری میرے پاس ہے. اس کے علاوہ بھی آپ بہت سے جو روٹین کے آپ کے پروجیکٹس اس پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو اس میں کون کون سے پروجیکٹس ہیں اور فردر جو ہے وہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ 11 ایریاز آف ورک ہے جو وومن ونگ کر رہی ہے. 7 تو وہی ہیں جو ہمارے بھائیوں کے ہیں, یعنی فاؤنڈیشن پاکستان کے. اس میں جو جیسے عرفن والا ہے, اور عرفن میں ہم جو باہمت مائیں ہیں, عرفن آپ کو پتہ ہے کہ خدمت یتیم بچے کو باہمت بچہ کہتی ہے اور ماں کو, بیوہ کو باہمت ماں کہتی ہے. تو وہ باہمت ماؤں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. ان کی یعنی ہر مہینے ان کے ساتھ کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان کی, اور اس کے ساتھ اسٹڈی سینٹرز بنائے گئے ہیں. بچوں کو میل سائڈ سے ہمارے بھائی ہوتے ہیں, اور جو یہ ویڈوز ہیں, باہمت مائیں ہیں, ان کے لیے خواتین جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں. اس کے ساتھ یہ کہ ڈیزاسٹر میں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. ریسکیو میں ہم فنڈنگ کرتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں, لیکن اگلے 2 مراحل میں وومن ونگ جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو ہمارا ایک موقعات کے کام ہم کر رہے ہیں. پھر اس طرح صحت کے لیے ہم کام, فری ڈسپینسریز ہماری ہیں, پری میڈیکل کیمپ ہم لگاتے ہیں, ماہانہ وظائف دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایجوکیشن کے لیے بھی ہمارے تعلیم بالغاں سینٹرز بھی ہیں. اچھا, ان یہ 7 ایریاز تو وہ ہو گیا جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنی طرف سے بھرپور خدمات انجام دے رہی ہیں, اور ان کا چونکہ ویمن کے حوالے سے, ویمن کے امپاورمنٹ کے حوالے سے, ویمن کی ایجوکیشن کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے ابھی تک پاکستان میں شاید ویمن کی ایجوکیشن پہ جو ہے اس طرح سے فوکس ابھی بھی نہیں ہے. اگرچہ شہروں میں بہت ہم دیکھتے ہیں, یونیورسٹیز, کالجز تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن بہت سی جگہوں پر بیسک انفارمیشن جو ہے خاتون کے پاس ابھی بھی موجود نہیں, اس کو اپنے رائٹس کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہے. اور اسی ایک جذبے کے ساتھ, ایک پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اس وقت پورے پاکستان کو ایک قوم بننے کی ضرورت ہے, ایک ملت ہے ہم, اور ہمیں مل کے کام کرنا ہے. جہاں جہاں جو اپنا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ ضرور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا اور اپنا کردار جو ہے وہ بھرپور پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہے وہ ادا کریں. پروگرام آپ کو کیسا لگا, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے ہم سب کو. اللہ حافظ.